کرنے کا ٹائم نہیں آیا. میں نے فرسٹ ٹائم بہت فورسفلی دعا کروائی. میری بیٹی ہے, اس کی بچپن کی بیسٹ فرینڈ ہے, اور وہ لاسٹ ایئر 11 سپٹمبر کو شی جسٹ پاسڈ اوے. اور وہ اچھی بھلی دوپہر تک صحیح تھی, پتہ نہیں وہ میننجائٹس ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, اس کو کچھ اس طرح ہوا. رات کو 1.5 گھنٹے کے اندر وینٹیلیٹر پر گئی. میں نے سب کو دعا کے لیے بھی کہا, بیکاز آئی واز آلسو ایڈیڈ ان دیٹ گروپ. مجھے زارا نے کہا آپ کو جا کے وہاں وہیں پر ہی تھے, میں نے اس کی مدد میں دعا کروائی. ان کی اپنی فیملی کے چند ایشوز تھے, لیکن جب میں اس کو دعا کروا رہی تھی مجھے تب بھی پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ہار مانی بیٹھی ہے, اور یہ اس طرف اس پہ نہیں جا پا رہی. اس کے جو اپنے فیملی کے ایشوز ہیں وہ ان کو فرگیو نہیں کر پا رہی. وہ کہتی چلی جا رہی ہے زبان سے, میں نے سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا. آئی ڈیڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ججمنٹل ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن یہ کہ 3 دنوں کے بعد بچی وینٹیلیٹر سے اتری, اور وہ شی کوڈ ناٹ ایون ٹیک اے سنگل اسٹیپ. اور میں بھی چند دن پہلے اس کی مدد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, تو اس کے وہی شکوے تھے جو اس وقت تھے, اس کے وہی سارے. میں نے ایک اور کو کہا دعا کرنے کے لیے, ان کا بچہ تھا. میں جب لاہور کالج آئی تھی, ڈاکٹر صاحب تھے جو پشاور سے آئے تھے, تو انہوں نے اپنے بچے کا بتایا تھا کہ وہ گرا, اس کا سر پھٹ گیا, دس اینڈ دیٹ آل. بالکل سملر کیس تھا میرے فادر کے آفس میں. تو میں نے اس کو بچی کو دعا کروائی, اس کی جٹانی کا بچہ تھا, بالکل سیم کیس تھا. تو وہ بھی آگے کر کے میرے کہ جی ہمیں کسی نے بتایا ہوا ہے. ایکچولی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف سورہ رحمان کو ہی سننا ہے. وہ جو اس کا دعا والا پارٹ ہے, کیونکہ میں نے یہ بڑا لوگوں سے, کیونکہ جس کسی سے بھی بات کروں تو اچھا وہ سورہ رحمان کو اچھا کارڈ والے, اچھا وہ دن میں 3 دفعہ کی 2 7 دفعہ بھی سن لیتے ہیں. اچھا کوشچن یہ ہے کہ وہ صرف سننا نہیں ہے, اس کو اس کے کچھ تھوڑے سے پیرامیٹر, اس کو اسٹارٹ کرنے کے بھی, اس کو اینڈ کرنے کے بھی, اور اس میں کچھ چیزیں ہیں. تو یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کی جو نہیں ہے کسی کو. جیسا میں نے ان کو کہا وہ ہم نے سنائی ہوئی, ہم لگا رہے ہیں جی لگا رہے ہیں جی لگا رہے ہیں. تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی انفارچونیٹلی. ایک اور تیسرے تھے, ان کو بھی بتا رہے ہیں, ان کا بھی اسی طرح ہی ہوا. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لائک امین شاید اس وقت ان کو نہ سمجھ آنا ان کے لیے بہتر ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو ہونا ہوتا ہے, کیونکہ جس کو سمجھ آ جائے نا تو اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا کہ مجھے سمجھ بھی آ گیا, میں نے سبمیشن بھی دے دی, پھر بھی آئی لاسٹ مائی چائلڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو شاید اس وقت ان لوگوں کو نہ سمجھ آنا ان کے لیے بہتر ہوتا ہوتا ہے, پھر کسی کو زندگی میں سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ فار ایوری ون از اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس. تو میں کبھی بھی اس چیز میں ججمنٹل نہیں ہوتی ہوں کہ کسی کو میں نے کرایا تو اس میں کیا رزلٹ ہے, اسے کرا دیتی ہوں. ججمنٹ نہیں آپ سے پوچھ رہے تھے, یہ جو پوچھا جاتا ہے یہ اصل میں آپ جب بتاتے ہیں دوسروں کو کہ بہت سے دوسروں کا بھلا ہوتا ہے, اور بہت سا اپنا جب بندہ بولتا ہے تو اس کو اور پوائنٹ سمجھ آتے ہیں. وہی جس کو آپ بات کریے نا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے جب انہیں کہتے ہیں. اس میسج میں جب اسے رحمان کا میسج دے رہے ہیں تو یہ ایسی ہے جیسے جیب کترا پکڑا جائے نا رنگے ہاتھوں. تو اب جب جیب کترا پکڑا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جیب کاٹی نہیں ہے, وہ پکڑا گیا. اب اس کی وہ جو اس وقت کے ترلے ملتے ہوتی ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں, وہ اتنے زبردست ہوتے ہیں, چور لگے آپ کو پکڑا دینا کہ بس جی اب کے چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ, آئندہ نہیں کروں گا, اب کیا ہو گیا بھائی, نہیں ہے باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے ماں نہیں. تو اسی طرح جب ہم پکڑے جاتے ہیں نا تو اس وقت ہم اللہ میاں تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے, بس اللہ میاں آپ کے دینا, آئندہ نہیں, بس ابھی کچھ کر دینا. ہم اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں اور خود ہم اللہ ہی کی مخلوق میں سے کسی کو معاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں بہت ظالم بنے, نہیں میرے پہ بہت ظلم ہوا, اس کو تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں. ادھر سے ہم نے خود کہیں ظلم کیا ہوتا ہے اور اس مظلوم کی آنے ہمیں پکڑا ہوتا ہے. ٹھیک, تو ہم اس وقت اپنی سچویشن پہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں بڑا مظلوم ہے, میرا بچہ ہے, میرے بچے کو بچا لو. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہم نے کسی کے بچے کو تنگ کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آزمائش میں ہوتے ہیں, وہ علیحدہ لوگ ہیں, وہ بالکل ہیں, وہ میں نے دیکھا اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ خود ہی بڑی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے, اللہ میرے ساتھ انٹیمیسیاں بڑی ہوتی ہیں, اس میں کہیں دعوے بڑے کر دیتے ہیں میں بھی یا اللہ بس مینوں بھی مولا حسین دے پیچھے پیچھے لے جا. اب مولا حسین کے لیکچر میں وہ لشکر میں شامل ہو گئے, لبیک یا حسین. کربلا میں ایک دن کھڑا ہونا پڑ گیا تو جی ہمارے پہ جن آ گیا, بھوت آ گیا, انہوں نے کرا دیا, اس نے کر دیا, اس نے کر دیا, اللہ پتہ نہیں کتنے رہ گیا. کربلا والوں نے تو کوئی قلعہ نہیں کیا, ان کا تو کوئی شکوہ نہیں. وہ جن کے انگلیوں کے اوپر چاند ناچتا تھا اس گھر والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا بارش کر لینا یا پانی کو دینا یا کچھ اور کام کر دینا. اگر سیدنا عمر فاروق کے خط کے ساتھ نیل چل سکتا ہے وہ ادھر تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ کائنات بنی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے عام انسان کے لیول پہ رہتے ہوئے کوئی شکوہ شکایت نہیں, جو نانا سے بات ہے ہم نے بات دیا, اس امت کو دعائی دی ہے اللہ تمہارا بنا کرے. تو اس جگہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہے, پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے بھی دعا دینا یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ آپ سے یہ دروشی بہت مشکل ہے, جو پریکٹیکل کا دروشی ہے. تو ہم کئی بار پھنس کے بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ میں یار یہ اگر میں اس کی مخلوق کو چھوڑ دوں گا تو اس مخلوق میں سے بھی کسی کی دعا مجھے لگ جائے گی. یا اللہ تو خود رحمان جب میں اسے مان جو رہا ہوں وہ مجبور نہیں ہے کہ میں چھوڑوں گا تو پھر وہ مجھے چھوڑے گا, وہ تو مجھے چھوڑنے کو تیار ہے, وہ تو آلریڈی رحمان بنا ہوا ہے, لیکن بندہ نہیں چھوڑ رہا مجھے,
مجھے خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. اگر میں کسی کو چھوڑوں گا تو کسی اور کے دل میں وہ میرے لیے ڈال دے گا. یہ ہے وہ سسٹم. تو وہ شرط ہوتی ہے دل صاف کرنے, معاف کرنے کی بھی نہیں ہے, دل صاف کرنے کی شرط ہے. یار اپنا دل صاف کر لو. ہمارے دلوں میں ہی وہ اتنی میں کی لڑائی ہے نا, میں میرا نہیں جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ بڑا یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ بڑا وہ ہو گیا. تو اس ٹگ آف وار میں دونوں پارٹیاں پھنسی ہوتی ہیں. نہ رسی کا سرا وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, نہ وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا بڑا زور لگوا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا بڑا زور لگوا رہے ہیں, تو آپ چھوڑ دیں, خود ہی دوسرے بھی گر جائیں.